ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب. جی سر. جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں آرٹیکل 199 کے ذریعے بیل ہو سکتی ہے. بیل اس کی ہائی کورٹ سے ہوتی ہے، لیکن دیکھیں اس کی بیل کے بھی گراؤنڈز ہوتے ہیں. وداؤٹ گراؤنڈ سوچے کہ یہ عام بیل، یہ اسپیشل بیل ہوتی ہے، اور اس میں معاملات کو دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو اگر بیل دے دی جائے گی تو یہ کیس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یا شواہد کو یا ایویڈنس میں کسی قسم کی رد و بدل لا کے کیس کی جو اپنی ایک حساسیت ہے، کیس کی اپنی جو ایک پوزیشن ہے، اس کو تو ڈیمیج نہیں کر سکتا. بیسیکلی ایسے بہت سارے معاملات کو گراؤنڈز کو عدالت دیکھتے ہوئے اینی ویز، لیکن چونکہ بیل رائٹ ہے ہمارے کسی بھی بندے کا، تو وہ اس بیل کے اس رائٹ کو کرنے اوبلائج کرنے کے اس میں یہ بیل ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں 25A اور 25B کا ذکر میں کروں یا آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ پتہ چلے. اس میں یہ کہ انویسٹیگیشن کے بعد ملزم کو خیال آتا ہے کہ اب چونکہ مجھے پیسہ دے دینا چاہیے، جو اچھے جو ریمانڈ کے بعد ہاں جن کا ضمیر جاگ جاتا ہے. اچھا. ویسے تو اکثر جس کلاس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا ضمیر جاگتا نہیں ہے، جی جی، لیکن ان میں سے بھی اگر کسی کا ضمیر جاگ جاتا ہے، کسی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ملک کا پیسہ ہے اور میں نے ناجائز کیا، میرے سے غلطی ہوئی، کسی کو ایسا دیکھیے، احساس آپ کو کبھی بھی ہو سکتا ہے. جی جی، احساس آپ کو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور اس احساس کے اگینسٹ اگر کسی کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ پیسے، میں نے یہ فراڈ کیا، میں نے اس طریقے سے جعل سازی کی، میں نے اس طریقے سے چیزوں کو فیبریکیشن کو کیا، اور اس طریقے سے میں نے ملاوٹ کر کے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، تو پھر اس کے لیے سیکشن 15 کے تحت وہ اس پہ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں. اچھا، اس کے جو مرتکب ہوتے ہیں، جو اس میں نیب کی زد میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں، نیب کے قوانین اور نیب کی شکیں اتنی خطرناک ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس اس کے بڑے خطرناک ہیں. کیوں؟ ایک خاص عرصے کے لیے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اچھا، آپ خاص عرصے کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے، چونکہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہو چکی ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ پورا ریفرنس آپ پہ چلا ہوتا ہے، تو آپ کسی بینک سے قرضہ لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا نیب اپنا فیصلہ تو کر دیتی ہے، لیکن ایک خاص سے لمبے ٹائم کے لیے آپ اس پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو نیب کے پیچھے سب ہاتھ دھو کے اس لیے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نیب کو جلد از جلد ختم کر کے، تاکہ اس طریقے کے ثمرات سامنے نہ آئیں. اس کے بعد 25C ہے، اس کا ٹرائل ہوتا ہے. بیسیکلی ٹرائل میں ریفرنس دائر ہوتا ہے انکوائری کے بعد، اور مزے کی بات اس کا ایک لیول ہے. کچھ چیزیں ڈی جی نیب خود ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پروسیکیوٹر جنرل دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایک لیول کی بات ہوتی ہے، جیسے 19 گریڈ تک کے جو آپ کے کیسز ہوں گے، یا 19 گریڈ کا افسر ہوگا، یا 19 گریڈ تک سے ریلیٹڈ جو سیٹ کا ہولڈر ہوگا، وہ MNA MP ہے، سینیٹر ہے، جو بھی ہے، اس کی کلاسیفیکیشن الگ ہوگی. اور جو اس سے اوپر کی، دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہاں یہ ہے ہی پاور والے لوگوں کو، جنہوں نے اپنی پاور میں رہتے ہوئے پاور کا ناجائز استعمال کیا. جی بالکل. تو پاورفل کو پاورفلی اس سے انصاف دلا سکتا ہے، اور پاورفل کوئی ہوگا تبھی کسی پاورفل جس نے ناجائز طریقوں سے اپنی آمدنی اور اپنے اثاثات بنائے، وہی بندہ. آپ کے اور میرے بس کا کام نہیں ہے کہ ہم ایسے کسی بندے سے، ایسی کسی کلاس کے بندے سے پیسہ نکالیں. تو نیچرلی یہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ڈفرینٹ لیولز کو ڈفرینٹ آپ کی جو پوسٹ ہیں نیب والے یہ ڈیل کرتے ہیں. باقی یہ کسی بھی شخص کی سروسز لے سکتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئے کہ ان کے ڈپارٹمنٹل ان کو کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ وکیل ہوں یا کسی بھی کوئی ادارے سے ایسا بندہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کو تقویت دے گا، یا ہمارے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے، یا ہمارے کام میں ہماری مدد کر سکتا ہے. کسی کا تجربہ ایسا کسی ادارے کا ہے، وہ ریٹائرڈ ہو، وہ حاضر سروس ہو، تو بالکل یہ ڈیپوٹیشن پہ بھی اس کو، اگر ریٹائرڈ ہے تو اس کو یہ کانٹریکٹ پہ بھی اپنے پاس بلا کے اپنا کام اس سے اس کے تجربے کی روشنی میں لے سکتے ہیں. سر نیب کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا، اس کا فارمیشن جو ہوتی ہے، یہ بنتا کیسے، یہ کس کو جواب دہ ہے، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، ان کے معاملات کیا ہے، ان کا ریمانڈ کتنے دن کا چلتا ہے، جن کے کیسز فکس ہو جاتے ہیں نیب میں ان کے لیے کیا پابندیاں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو 2 سیکشن بتائے جس میں جو رعایت ہے، کسی کا ضمیر جاگ جائے، جو پیسے دے دے، اس کے ساتھ پھر کیا معاملات ہوتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتے اور جب تک نہیں دے سکتے، پھر ECL میں بھی ان کا نام ہوتا ہے، وہ بیرون ملک سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں اس خدشے سے کہ
وہ بھاگ نہ جائے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھاگ جائے گا تو انٹرپول کے ذریعے کسی اور معاملات کے ذریعے اس بندے کو بلایا نہیں جا سکتا, ایسا نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ وقت ضائع کرنا, جو قیمتی وقت ہے, جو آپ کا انویسٹیگیشن کا انٹروگیشن کا ٹائم ہوتا ہے, جس میں آپ کو ریفرنس دائر کر کے آپ پہ فرد جرم عائد کرنا ہے اور آپ سے ریکوری کرنی ہے. بیسیکلی اس کنٹینٹ کو جو ڈیمیج کرتی ہے چیز وہ ہوتا ہے انتظار, وقت. تو بیسیکلی وقت ضائع نہ ہو اور اس چیز پہ فوری عمل درآمد ہو اس سلسلے میں. اچھا نیب آپ کی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, 14 سال تک کی آپ کو جیل کر سکتا ہے, 14 سال تک کی جیل یہ آپ کو دے سکتا ہے. اور جب اس کے فیصلے آتے ہیں پھر اس کی اپیل میں جانا بھی ایک بالکل یہ اتنا آسان اپیل نہیں ہوگی, کیونکہ دیکھیں پیچھے آپ کا ایک پروسیس چلا ہوگا, ایک ٹائم پیریڈ چلا ہے. یہ عام اپیل یا عام بیل, جیسے میں نے آپ کو بتایا اسپیشل بیل, اگر بیل بھی ملے گی تو وہ ایک بہت کوئی خاص اس کا گراؤنڈ ہوگا, اس کے تحت ملے گی. اگر اس گراؤنڈ میں کسی بھی انگریڈینٹ کی کمی ہے تو آپ کی بیل بھی خارج ہو جائے گی. وہ تو اسی طریقے سے جو آپ کی سزا ہے وہ 14 سال کی ہو جائے گی. 10 سال تک آپ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ اس کو 10 سال کے لیے اس کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے گا. اس کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے. جب الیکشن میں حصہ نہیں لے گا, یہ گورنمنٹ آتی کتنے عرصے کے لیے, جو ان کا ٹینیور ہوتا ہے, مطلب 2 ٹینیور بھی اگر اس کے نکل گئے تو میں سمجھتا ہوں اس بندے کو تو زنگ لگ جائے گا. لیکن یہاں مقصد ہی زنگ لگانا ہوتا ہے, اس بندے کو اس پوزیشن سے ہٹانا, اس کو احساس کرنا, اس کو یہ بتانا کہ آپ نے جو پیسہ لوٹا, آپ نے جو تکلیف دی, آپ کی وجہ سے ملک کو, قومی اداروں کو اور آپ کے ہمارے مالیاتی اداروں کو جو آپ نے نقصان دیا, یہ بیسیکلی اس کی سزا ہے. ایسا نہیں کہ بس یہ سزا دے دی تو معاملات. دیکھیں جو اس نے ڈیمیج کیا ہمارے ملک کو اس بندے نے, وہ تو ڈیمیج کر گیا. لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کو بھی احساس ہو, اتنی سزا ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے کہ اس کو احساس ہو کہ میرے سے یہ کام سرزد ہوا تھا, میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے آج میں الیکشنوں سے بھی باہر ہوں, آج مجھے 14 سال کی قید بھی لگ گئی ہے اور میرے ساتھ یہ والے معاملات بھی ہو گئے ہیں. سر ہاسپٹل یا ڈاکٹر کی کوتاہی کو قانون کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں قانون کی گرفت اور قانون کی نظر ہر واک آف لائف پہ ہو. آپ نے بڑا زبردست یہ سوال کیا کہ ڈاکٹرز کی کوتاہی. دیکھیں ہم نے مختلف پروگرامز میں ہر بندے کی کوتاہی کا ذکر کر لیا, کار لفٹر کا بھی ذکر کر لیا, موبائل چور کا بھی کر لیا, قومی اداروں سے جو لوٹ مار کرتے ہیں, جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں, اور مقررہ وقت پہ مقررہ جو ان کا پیسہ اماؤنٹ ہوتا ہے جس بندے نے اپنی بیوی بچوں کو نان نفقے کی صورت میں دینا ہے, جو پیسہ نہیں دیتا, ہم نے اس کو بھی ذکر کیا اپنے ڈفرینٹ پروگرامز میں. دیکھیں ڈاکٹر بھی کوئی ایسی کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے کہ جو قانون کی گرفت سے باہر ہے, اور قانون سے بالا کوئی نہیں ہے, اور قانون کی گرفت ہر شعبے پر ہے جو ملک خداداد پاکستان میں چل رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہی آتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر کی غفلت, ڈاکٹرز کی بہت دفعہ غفلت سامنے آتی ہے, میڈیا بعض دفعہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے, بعض دفعہ ہمارے اپنے کسی جاننے والے کے تھرو ہم کسی سے سنتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی گرفت سے باہر ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. بالکل پی ایم ڈی سی کے ادارہ ہے آپ کا, جس صوبے میں آپ ہیں, جیسے سندھ, پنجاب, بلوچستان اور کے پی, جتنے یہ آپ کے 4 صوبے ہیں, ان صوبوں میں منسٹری آف ہیلتھ بیٹھا ہوا ہے. وہاں پہ سب سے پہلے آپ اس ڈاکٹر کے, اگر آپ کو واقعتاً آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی وجہ سے کوتاہی سے کوئی قیمتی جان چلی گئی ہے, کوئی اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے, کوئی آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے, کسی نے آپ کو لوٹ کھسوٹ کی ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی ایسے دوہرے معیار کو استعمال کیا ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ جس طریقے کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں ملا, تو بالکل اس کی پکڑ دکڑ ہے. آپ پی ایم ڈی سی میں جا کے ان کی رجسٹرڈ شکایت کر سکتے ہیں. اس کے عوض جو ڈاکٹروں کو دیکھیں, ہر چیز کا انجینئرس کا اپنا ایک لائسنس ہوتا ہے, وکیلوں کا ایک الگ لائسنس ہوتا ہے, اسی طرح ڈاکٹرس کا بھی ایک لائسنس ہوتا ہے. ان کا جو لائسنس کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ پی ایم ڈی سی ڈیل کرتی ہے. سر یہ پی ایم ڈی سی کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں پی ایم ڈی سی بیسیکلی, پی ایم ڈی سی وہ ادارہ ہے, پی ایم ڈی سی وہ ادارہ ہے جو ڈاکٹرس کو آپ کا لائسنس دیتے ہیں کہ آپ جا کے اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ مختلف اداروں میں جس لیول پہ آپ جا کے اپنی ڈاکٹری شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پی ایم ڈی سی میں جب شکایت ہو جاتی ہے اور شکایت کا ازالہ صرف کرنے کے لیے, اور جو تکلیف ان کے تھرو گئی ہے, جو معاملہ جو پیچیدگیاں انہوں نے پیدا کی ہیں اس علاج کے دوران,
تو اس کو صرف دور کرنے کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کا ڈاکٹر کا لائسنس منسوخ کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سزا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے. یہ اس ڈاکٹر کے لیے جس ڈاکٹر کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے تو بیسیکلی آپ نے اس کے ہاتھ پیر تو کاٹ دیے اس لائسنس کے اگینسٹ. جی بالکل, اور اس کو انصاف بھی مل گیا. اور کہنے کا مقصد وہ آئندہ وہ ایسی کسی ڈیوٹی میں, کسی ایسے فریم آف ورک میں شامل ہی نہیں کیا جائے گا جہاں پہ دوبارہ اس طرح کا اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کسی قیمتی جان سے کھیلے. اب ڈفرینٹ آپریشن میں یہ بات دیکھیے, کینچی رہ گئی پیٹ میں, جی بات یہ کہ کیس خراب ہو جاتے ہیں, کیس خراب ہو جاتے ہیں. مطلب آپ بات دیکھیں کہ آپ اس کی نیگلیجنسی کی دیکھیں حد دیکھیں. سو رہا تھا یا وہ نشہ کر کے اپنے کام پہ ڈیوٹی پہ آیا تھا, ایسے کیا حالات تھے کہ یا کینچی یا اس طرح کا کوئی ایسی وہ اسٹیچز میں کوئی ایسے معاملات ہو گئے کہ وہ, اور بات یہ کہ اس کے ہاتھ سے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن اس کی پکڑ دکڑ کہاں ہے. یہ بھی ایک مافیا ہے. اگر آپ اس کے خلاف ڈائریکٹ کسی تھانے میں چلے جائیں گے, آپ یقین کریں آپ ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتی ہیں. اچھا, یہ باقاعدہ ایک مافیا ہے. تو اس مافیا کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے, اور جو غریب ہے بیچارہ وہ ویسے ہی اپنا قیمتی جان ایک کسی جاننے والی کی, اپنے قریبی کی وہ کھو گیا ہے, پیسہ اس کا الگ لگ چکا ہے. اب وہ اس سسٹم میں جائے گا تو میں تو سمجھوں گا وہ خود بھی مر جائے گا. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پی ایم ڈی سی کو خط لکھ کے اس کی شکایت درج کریں پراپر, اس ادارے کی, اس ہاسپٹل کی, اسپیسیفک اس ڈاکٹر کی, کہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہ دیکھیں. اور ٹائم ڈیوریشن بڑا میٹر کرتا ہے. یہ نہیں کہ آج آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور اگلے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ کو دیکھیں انصاف آپ کو تب بھی ملے گا, لیکن اس کی جو فریشنس ہے اس کیس کی, اس کی جو حساسیت ہے, اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ چینج ہو چکی ہوں گی وقت کے ود دا پیسج آف ٹائم. دیکھیں تازہ مسئلہ ہوا, آپ نے فوراً پی ایم ڈی سے کیا, اور جس صوبے سے آپ ریلیٹڈ ہیں, دیکھیں جس صوبے سے آپ ریلیٹڈ ہیں وہاں کے آپ نے ہیلتھ میں آپ نے شکایت کر دی, ہوگا کیا کہ, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو لے جا کے کنزیومر کورٹ میں بھی جا کے آپ اس کو دائر کر سکتے ہیں. دیکھیں پی ایم ڈی سی کے جو اختیارات ہیں, پی ایم ڈی سی آپ کا لائسنس منسوخ کرے گی ڈاکٹر کا, لیکن اس پورے سینیریو میں, اس پورے ایشوز میں جو آپ کو پیسوں کے حساب سے تکلیف دی گئی ہے, جو آپ کے ساتھ پیسوں کے معاملات, آپ کو ذہنی اذیت دی گئی ہے, آپ کا جو وقت کا ضیاع ہوا ہے, آپ کو جو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر ہوا ہے, آپ کو جو پریشانیاں لاحق آئی ہوں گی آنے جانے میں, کنوینس میں, اور جس طریقے کے معاملات آپ نے, یہ باقاعدہ کنزیومر کورٹ میں اگر آپ یہ لے کے جائیں گے تو کنزیومر کورٹ آپ کو سنے گا بھی, پرکھے گا بھی کیس کو, اور ایڈریس بھی کرے گا, اور ازالہ بھی کرا کے دے گا آپ کو. تو کہنے کا مقصد ہے ایسا نہیں کہ ڈاکٹرز کے خلاف کوئی شکایت کا کوئی ایسا پلیٹ فارم حکومت پاکستان نے یا ہماری ریاست نے یا ہمارے کانسٹیٹیوشن نے نہیں دیا ہوا کہ یہ بالکل بالا ہیں کسی چیز سے. دیکھیں جب ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو ڈاکٹر بھی ظاہری بات ہے اس معاشرے کا حصہ ہے. اچھا, اور 5 انگلیاں جیسی نہیں ہے, ڈاکٹر بڑا نوبل ایک پروفیشن ہے, اس میں لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں, لیکن چند یہ کالی بھیڑوں کی وجہ سے آپ کی پوری جو معاملات ہو رہے ہیں, پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, یا آپ کی پوری لابی ہوتی ہے, یا آپ کا پورا جو نظام ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے. یہ 3 سے 4 8 10 بندے ہوتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, کسی بھی جگہ, کسی بھی ادارے میں, کسی بھی جگہ, جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے, اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے کہ پورے ادارے کو یا پوری اس پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایم ڈی سی میں شکایت کریں, اور جس صوبے میں آپ ہیں وہاں کی کنزیومر کورٹ میں آپ کیس لے کے جائیں. کنزیومر کورٹ آپ کو پیسوں میں بھی جو وہ فیور دینا ہوگا وہ بھی آپ کو فیور دے گا, اور آپ کو اس کا وہ ادارہ بھی بند ہوگا, وہ ہسپتال بھی بند ہوگا. اب وہ سبجیکٹڈ ہے, وہ ریگولر ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیونکہ آپ تو سورس بنیں گے نا. لوگ ڈر جاتے ہیں, بولتے ہم ادارے سے کیسے لڑیں, ہم اس ہسپتال کے خلاف کیسے لڑیں. ارے بھائی آپ جب تک اٹھیں گے نہیں تو سرکار کو پتا کیسے چلے گا کہ وہ ریگولر ہے بھی یا نہیں ہے, یا جعلی کسی کھاتوں میں چل رہا ہے. جی سر, کس کورٹ میں ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے خلاف کیس دائر کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.